پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ عمر تم مجھے مشورہ دو بی بی عائشہ کے بارے میں۔ نے کہا یا رسول اللہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم آپ کے گھر کے معاملے میں دخل دیں، یہ آپ کا اور بیوی کا معاملہ ہے، میری کیا طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ مجھے حکم دیتی ہیں نا تو پھر اگر میں آپ سے بھی پھر تفتیش میں تو دونوں سے پوچھا جاتا ہے، نہ مدعی سے بھی مدعا علیہ سے بھی، آپ سے بھی میں کوئی بات پوچھوں تو پھر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں بالکل ناراض نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا حضور سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ بی بی عائشہ سے آپ نے اپنے منشے سے نکاح کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ حضرت عمر کا مقام تھی، کتنا بڑا ملہم ہے، کیسی بنیادی بات کی۔ عمر تیری قبر تو واقعی جنت ہے لیکن اللہ تیرے مزید بھی درجات بلند فرمائے۔ حضور نے فرمایا عمر میری بی بی عائشہ سے شادی اللہ کے حکم سے، اور صرف حکم نہیں، جبریل بی بی عائشہ کی تصویر لے کے آئے میرے سامنے، ریشم کے کپڑے میں رکھی ہوئی تھی اور کہا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، حضور یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر میں نے نکاح کیا، میں نے تو کوئی نکاح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا، نہ اپنا نہ اپنی بیٹیوں کا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں تو اپنی اولاد کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، خدا کو نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی؟ یا اللہ کے چننے میں نقص آ گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فَسُرِّ عَنْ رَسُولِ، حضور پر جو غم کا پہاڑ تھا نا آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا حضور میں ایک اور بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں پوچھوں؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے بدن پر گندی مکھی بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ نے میری حفاظت رکھی ہے، کوئی گندی چیز میرے بدن پہ نہیں بیٹھتی۔ فرمایا مکھی نہیں بیٹھ سکتی، گندی عورت آپ کے سینے پہ بیٹھ سکتی ہے؟ حضور مطمئن ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عمر جزاک اللہ، اللہ تجھے جزا دے، تم نے میرا غم ہلکا کر دیا ہے۔ حضور پھر فوراً بی بی عائشہ کے گھر تشریف لائے۔ بی بی کہتی ہے میں چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی، مجھے طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کے حضور کا استقبال کروں۔ حضور نے پھر ابو بکر سے فرمایا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں کوئی بات نہیں کروں گا، آپ کی بیوی ہے، آپ یہ۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو تو والدین کو دخل نہیں دینا چاہیے، ورنہ اختلاف بڑھ جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ حضور نے فرماتے ہیں بی بی عائشہ کہتی ہے میری ماں سے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے بات کر سکتی ہوں، میں بھی کوئی بات نہیں کرتی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی حضور پہ وحی اترنی شروع ہو گئی، اور جب وحی اترتی تھی تو حضور پہ ایک بہت بڑا شکل وحی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں حضور پہ وحی اتر رہی تھی، میں نے باپ کی طرف دیکھا تو ان کی جان نکل رہی تھی کہ خدا جانے اللہ کیا فرمائے۔ میری ماں بھی ایسی کیفیت میں تھی کہ اللہ جانے کیا اس سے فیصلہ آتا ہے۔
لیکن فرماتی میں مطمئن تھی کہ خدا ناحق فیصلہ نہیں کرتا۔ جب وحی ختم ہوئی تو حضور پاک نے فوراً فرمایا ابشری عائشہ ان اللہ برأک من فوق العرش، اور فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیری گواہی دی۔ یاد رکھو یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے، حضرت جریج پہ الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے، لیکن میرے مدنی کا معاملہ ہے تو اللہ خود گواہی دے رہے ہیں۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جب تم نے یہ باتیں سنی تھی تو اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا کہ بڑا بہتان ہے، جھوٹ ہے؟ حضرت ابو بکر نے بھی اور میری ماں نے بھی مجھے کہا کہ عائشہ قومی فاشکری رسول اللہ، مجھے ابے نے کہا، اماں نے کہا اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو، میں نے کہا لا اشکر رسول اللہ۔ یہ بات عائشہ کہتی، کوئی اور کہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ یہی روایتیں پڑھ کے مودودی صاحب جیسے بندے کو بھی غلطی لگی کہ بی بی عائشہ حضور کے سامنے کبھی کبھی زبان درازی کرتی تھی۔ اللہ مرحوم کو بخش دے، یہ زبان درازی نہیں، یہ محبت کا ناز ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ نے کہا کہ میں لا اشکر رسول اللہ ولیکن اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر کروں گی جس نے مجھے بری کیا ہے۔ تو اب جناب اللہ پاک کی مہربانی سے بیوی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں تو ایسا تھا نا جیسے کسی موت کے بعد کوئی اور بہار آ جائے، سارے گھر میں خوشیاں ہو گئیں، صحابہ میں خوشیاں ہو گئیں، اور صحابہ سارے مسجد میں جمع ہیں اور خوشیاں کر رہے ہیں کہ حضور کی بیوی پاک ہے، اللہ کا نبی بھی پاک ہے، پاک کے گھر میں پاک ہی آتی ہے۔ اور پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی حکم دیا حضور کو کہ جو لوگ بی بی عائشہ پر تہمت لگانے میں شریک ہوئے ہیں، چونکہ انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، ان کو 80 کوڑا مارا جائے، حد قذف۔ بعض روایات میں یہی آتا ہے کہ حضور نے کہا ٹھیک ہے مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اب میں اگر عبداللہ بن ابی کو کوڑے ماروں گا تو سارے اس کے قبیلہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے حضور نے نہیں مارے کوڑے۔ بعض کہتے ہیں کہ چند کو مارے گئے اور چند کو نہیں مارے گئے، مصطح اور حسان کو بھی مارے گئے۔ ایک دفعہ پھر بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک حضرت حسان کا قاصد آیا میرے پاس، انہوں نے کہا امہات المومنین میں نے غلطی کی، میں نے اللہ سے معافی مانگی، اب آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ نے قاصد سے فرمایا اس کو کہہ دو کہ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا تھا، لیکن اللہ نے تو تمہیں سزا دی ہے کہ اندھے ہو گئے ہو، اور سزا میں تمہیں دینا نہیں چاہتی۔ تو قصہ افک جو ہے وہ بھی اسی صورت مبارکہ میں ہے، اور قانون تقریباً یہی ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات،
کہ پلیت عورتیں پلیت لوگوں کے گھر میں آتی ہیں اور پاک پاکیزہ کے، لیکن کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے ایک اچھی عورت برے آدمی کے گھر میں بھی آ جاتی ہے، ایک اچھے آدمی کے گھر میں بری عورت بھی آ جاتی ہے، یعنی یہ اکثر قاعدہ یہی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے۔